چیز ختم ہو چکی ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ بگڑ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، لگتا ہے اب ختم ہو گئی ہے. اب ناچنا گانا، لڑکیوں کا لباس نہ پہننا اب عیب نہیں رہا. جی. تو اس معاشرے میں بتائیے میں کیا بات کروں. مجھے یعنی آپ نے کہا، تبصرہ کیا، مجھ سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا کہ میں کون سا لفظ کہوں، کیا کہوں میں. یعنی یہاں پر یہ کہ توہین رسالت گوارا ہے، توہین قیادت گوارا نہیں ہے. ایک شخص کے لیے پورے ملک کی قسمت سے، اکانومی سے کھیلنا گوارا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کچھ. پھر اس معاشرے میں آپ نے دیکھا قبرستان کا وہ واقعہ جی شاید تاریخ میں نہیں ہوگا، وہ اسی معاشرے میں. تو یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے شامت اعمال، اور پھر بھی ہم بے حس. اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے تو سب کے سبھی بس جائیں، کیونکہ کوئی بول بھی نہیں رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. عرفہ کریم چھوٹی سی ایک بچی جس نے قدرت کی دی ہوئی صلاحیت سے ایک شعبے میں نام کمایا، مگر اس کے بارے میں سنا وہ نعتیں بہت پڑھا کرتی تھی. جی نعتیں مجھے ان کے والد نے بتایا، میری نعتیں بھی بہت پڑھتی، میں نے پڑھی ہیں، بہت شوق سے سنتی تھی. اس پر شاید اس معاشرے میں ہو سکتا ہے اس کی وہ جو محنت تھی اس کو ضائع کر دیا جاتا، شاید اللہ نے اس کو اٹھا لیا. لیکن ہمارے ہاں قرآن میں واضح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تھے، کھانے کے بعد باتوں میں مشغول ہو گئے، اللہ کو وہ بھی گوارا نہیں. یعنی خوشی کی وہ موقع ہے، جی چہ جائے کہ تعزیت کے موقع پر جا کے دنیاوی باتیں کی جائیں، آدمی خاموش رہ لیتا ہے. آپ وہاں سے کہیں ہٹ کے بات کر لیتے. جی. تو یہ اخلاقیات اور آداب جو ہمارا ایک معیار تھے، شاید اب جاتے رہے. اور ذمہ داروں کا رویہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، تو یہ دوسروں کے لیے ایک رواج بنایا جا رہا ہے. اللہ ہدایت دے. بات آئی ہے سوالوں کی. وہ درگاہ والی تو بات بتائیں، وہ مجھے اچھی نہیں لگی. وہ پہلا سوال جو آپ کا ہے درگاہ کے حوالے سے، لفظ درگاہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو یعنی کوئی مقدس بارگاہ ہے. وہ اللہ والے ہیں. ڈاکٹر، بیرسٹر یا کوئی بھی شخص پیسے تو سب لیتے ہیں، ڈاکٹر دیکھنے کے، وکیل مشورہ دینے کے، سب پیسے لیتے ہیں. معاوضے کے بغیر کون ملتا ہے یہاں پہ؟ مزدور جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں میسر ہے. لیکن ایک درگاہ پر ایک شخص جو اس وقت اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غوث پاک کی اولاد ہے، گیلانی ہیں، سادات ہیں، وہ لازمی بات ہے اللہ نے ان کو یہ اگر نسبی شرف دیا ہے تو یہ رب کی عطا ہے. اس پر پلنا تو یہ تو عزت کی بات ہے. جی بالکل صحیح. اور پھر درگاہوں پر جو بھی آتا ہے وہ عقیدت احترام کے ساتھ آتا ہے اور کوشش کرتا ہوگا کہ حلال کی کمائی ڈال کے جائے. ڈاکٹر وکیل کو تو وہ حرام کا پیسہ بھی دے سکتا ہے. ہاں بالکل صحیح، صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. جہاں بھی نیک کام ہوگا لوگوں کی کوشش ہوگی کہ وہ حلال کا پیسہ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی ہے، اول تو یہ کہ اس میں اس جملے میں درگاہ کی توہین ہے جس پر توبہ لازم ہے، کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے. جہاں صرف اللہ والی کے قدم آئے ہیں وہ جگہ شعائر اللہ، تو جہاں اللہ والا خود آرام فرما ہے اس کا اندازہ کیا جائے. پھر یہ کہ یہ پلنے کی بات، تو آپ کس پر پل رہے ہیں؟ یہ لوگوں کے ٹیکس پر ہی تو پلتے ہیں. اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بھی حکمران ہیں یا دوسرے ہیں، اس طرح کی بات کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پل بھی رہے اور ہم پر پل بھی رہے. ہاں جی. وہ یعنی سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو خادم ہوتا ہے، یہاں تو مخدوم بنے ہوئے ہیں سب. خدمت لی جا رہی ہے، وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، یہ تو بوجھ ڈالنے والے ہیں. تو ان کو اس پر میرا خیال اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ان کو سیاسی طور پر، یہ ایمانی مسئلہ ہے. انہوں نے مسلک اہل سنت کے ہر فرد کی بلکہ ہر مومن کی دل آزاری کی ہے، ان کو اس پہ توبہ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کچھ عافیہ پر کہنا چاہیں تو اس کے بعد پھر آپ سے سوال شروع کرتا ہوں جو پوچھے گئے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اسلام ایک مکمل دین اور ضابطہ حیات ہے. اس میں
غیرت ایمانی اس کی تکمیل کا سبب بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مملکت خدا داد پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ اس کا جو بھی سربراہ مملکت ہوگا، وہ آئینی سربراہ ہو یا انتظامی سربراہ ہو، ان کی یہ ذمہ داری ہے الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور اسی طریقے سے تم سب نگراں ہو اور تم سے اپنے زیر اثر تمام افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اس حدیث میں آگے ایک اور جملہ ہے کہ حاکم وقت نگراں ہے اپنی رعیت پر۔ تو یہ جو حاکم وقت کی نگرانی ہے، رعایا کی حفاظت کی نگرانی، رعایا کو سہولتیں پہنچانے کی نگرانی، ان کو گیس فراہم کرنے کی نگرانی، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کی نگرانی، ان کے مال و اسباب کی حفاظت کی نگرانی اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی نگرانی۔ عافیہ کون ہے؟ پاکستانی شہریت رکھنے والے ایک مسلمان خاتون ہیں، لہذا حکومت وقت کو تو چاہیے تھا عافیہ صدیقی کے لیے، یعنی لڑتے مرتے جتنے بھی سیاسی، سماجی، سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے، ہر محاذ پر لڑتے، یہ اس نگرانی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ان کا یہ فرض بنتا ہے، اور اس فرض کی عدم ادائیگی پر یہ کوتاہی کے مرتکب قرار پائیں گے۔ اس لیے کہ عافیہ ہماری قوم کے آبرو ہے اور قوم کی عزت ہے، قوم کی بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ جو دردناک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، یقین مانی جب آپ ادا کر رہے تھے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ وہ حقوق نسواں کے علمبردار، جیسا کہ مختارہ مائی کا حوالہ دیا گیا، اور اس کے لیے اتنے چیخ و پکار مچانے والی قوم جو علمبردار بنتی ہے، حقوق نسواں کی محافظ بنتی ہے، اور ایک ایسی بچی جو ان کی نگرانی میں ہے، حکومت کے کنٹرول میں ہے اور جیل میں ہے، تو وہاں اس طرح کا پامال ہو جانا حقوق نسواں کا، تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اور اس پر باس پرس نہ کرنا ہمارے حکمراں خود برابر کے مجرم قرار پائیں گے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ بالکل صحیح۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد سوالات کا سلسلہ۔ ہم سے کمبائن فیملی کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، اور ایک خاتون نے قسم کھا کر ان کے جن کو پسند کرتی تھیں وہ چلے گئے سوال کیا ہے۔ دونوں سوالات بڑے اہم ہیں معاشرتی پہلو سے، اور ڈاکٹر صاحب اور مفتی ڈاکٹر فضل احمد صاحب دونوں شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔